حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ یہ 500 برس کا فاصلہ ہے، یعنی کہ زمین سے آسمان تک اور اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک یہ جو فاصلہ ہے، یہ جو راستہ ہے، یہ تقریباً 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اگر کوئی انسان جانا چاہے تو اس کو اتنا وقت لگ جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ہر آسمان کی موٹائی وہ بھی 500 برس کے فاصلے کے مطابق ہے، یعنی کہ اتنا موٹا آسمان ہے کہ 500 سال لگ جائیں تو پھر بھی اس آسمان کی موٹائی ختم نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہمارا رب، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو ہمارا رب ہماری دعا کو کیسے سنتا ہے؟ اسی موقع پر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، میں اپنے بندے کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اپنے بندے کی دعا کو قبول بھی کرتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ تو مکان سے پاک ہے کہ کوئی ایک جگہ متعین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہے، بلکہ عقیدوں میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد جب اس نے یہ سوال کیا تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہمارا رب ہمارے نزدیک ہے۔ اب اسی پر قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں دعا ایک بند کمرے کے اندر کر رہا ہوں، میں دعا اپنے دل کے اندر کر رہا ہوں، میری دعا کے آہستہ آہستہ الفاظ ہیں جو ادا ہو رہے ہیں، اور ہمارا رب اتنا بلند و والا ہے، وہ کس طرح سن لیتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ جو شاہ رگ ہوتی ہے، نالی ہوتی ہے، قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اپنے بندے کے اس کی جو شاہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہذا جب بھی کوئی گناہ کرو تو یہ نہ سوچا کرو کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، بلکہ ان آیتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ رب قرآن میں یہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہذا جب انسان کے دل میں یہ خوف ہوگا کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، اور یہی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جب بھی گناہ کا خیال آ جائے تو فوراً قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ لے یا اس آیت کا ترجمہ ذہن میں لے آئے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ اب اسی طرح دعا کے حوالے سے ہم جب دعا کرتے ہیں اس کے لیے چند شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو مد نظر رکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے تو بڑے اخلاص کے ساتھ دعا کرے، اس میں دکھاوا نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بالکل مخلص ہو کر انسان دعا کرے۔ اور اس کے بعد جب دعا کرے دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کے وقت اس کا دل کسی اور انسان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جب بعض اوقات لوگ دعا کرتے ہیں ذہن میں عجیب و غریب خیالات بھی آتے ہیں، میں نے یہاں سے جا کے یہ کرنا ہے، وہاں جا کر یہ کرنا ہے، تو بتایا کہ جب انسان دعا کرے تو غیر کی طرف اس کا دل متوجہ نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب دعا کرے تو کسی ممنوع حرام چیز کا سوال نہ کرے، یعنی کہ ایک چیز حرام ہے اس کے لیے حلال ہی نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک چیز سے اسے منع کیا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان چیزوں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد جب چوتھی شرط یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے تو اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہونا چاہیے،
کہ میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے سوال کر رہا ہوں، وہ ضرور انشاءاللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد